احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ جو میرا ولی ہے، جو میرا بندہ ہے، اس کو کسی چیز کا نہ تو کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، کیونکہ اس کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، آپ اپنے دور کے بہت بڑے اللہ کے بندے گزرے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک کا کسی بندے نے نام سنا، بڑا نام سنا کہ وہ بہت اچھے بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، بہت بڑے ولی اللہ ہیں، تو وہ بندہ اپنے علاقے سے چل کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک کی بارگاہ میں آ گیا۔ آ کے اس نے دیکھا حضرت نظام الدین اولیاء سارا دن لوگوں کے لیے بیٹھے ہیں، کوئی اپنی بات سناتا ہے، کوئی بات سناتا ہے، تو آپ اس کی دلجوئی کرتے ہیں، جس کا کوئی حل ہو سکتا ہے اس کا حل بتاتے ہیں، حل کرتے ہیں، سارا دن لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ جب سارا دن لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے تو آپ نماز پڑھتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ سارا دن یہی معمول رہا، وہ بندہ پاس بیٹھا رہا، وہ دیکھتا رہا۔ آپ نماز عشاء آپ نے پڑھ کے اس کے بعد جو ذکر و اذکار ہوتے ہیں اولیاء اکرام کے، وہ کرنے کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک آپ لیٹ گئے، وہ بندہ بیٹھا عبادت کرتا رہا۔ آپ تہجد کے وقت اٹھ کے آپ نے وضو فرمایا، پھر آپ نے عبادت کی۔ عبادت کے بعد تھوڑی دیر بعد کچھ دیر آپ نے عبادت کی تو فجر کی اذان ہو گئی، فجر کی نماز پڑھی۔ آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ تلاوت کرنے کے بعد آپ اس کو کہتے ہیں، اس بندے کو، بھئی ساری رات مجھے لگتا ہے کہ تو جاگتا رہا ہے، تو ایسا کر کہ تھوڑی دیر آرام کر لے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے، جی اب میں نے آرام کیا کرنا، اب تو میں جا رہا ہوں اپنے علاقے میں واپس۔ میں نے تو سنا تھا کہ آپ بہت بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں، بہت بڑے ولی اللہ ہیں اپنے دور کے، تو آپ تو ساری رات سو کے گزار دیا آپ نے۔ میں ساری رات عبادت کرتا رہا ہوں اور آپ ساری رات سوئے رہے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر عبادت کی تو سو گئے، تہجد کے وقت اٹھے ہیں تو فجر کی نماز پڑھی ہے، فجر کی نماز پڑھ کے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، تو اب آپ جناب سو رہے ہیں، کہتے ہیں کہ سو جا تو بھی۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک آپ فرماتے ہیں، بھئی ایسا کر تھوڑی دیر آرام کر لے، دن چڑھ جائے گا تو تو چلے جانا، میں نے کون سا تمہیں روکا ہے۔ تو وہ بندہ لیٹ گیا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک بھی لیٹ گئے۔ تو اب وہ بندہ خواب دیکھ رہا ہے، خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے سر کے اوپر ایک دیا جل رہا ہے، اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک کے سر سے روشنی جو ہے وہ آسمان کی طرف جا رہی ہے، ایک نورانی لائٹ آسمان کی طرف جا رہی ہے۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو وہ جھونک گیا، جھونک کے اٹھا تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک آپ بھی اٹھے، کہتے ہیں بھی کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا، جی کہ میں نے ساری رات عبادت کی ہے تو میرے سر کے اوپر ایک دیا جل رہا ہے، آپ ساری رات سوئے رہے ہیں تو آپ کے سر سے میں نے دیکھا ہے کہ نور کی جو کرنیں ہیں وہ آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ یہ ماجرا میری سمجھ میں نہیں آیا۔
تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی ذات پاک آپ نے فرمایا کہ ہمارا ہر عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ اللہ کی ذات کے لیے ہوتا ہے. ہمارا کوئی عمل بھی دنیا کے لیے نہیں ہے. ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. اگر میں سارا دن ادھر بیٹھتا ہوں، لوگوں کی دلجوئی کرتا ہوں، لوگوں کو کسی بات کا حل بتاتا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ یہ صرف اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے ہے. نماز پڑھتا ہوں تو اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے، ذکر و اذکار کرتا ہوں تو اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے. ہمارا ہر عمل چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے وہ فقط اللہ کی ذات کے لیے ہے، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں ہے. بھئی آپ ساری رات عبادت کرتے رہے ہیں لیکن خالص عبادت نہیں ہے تمہاری. ہماری چھوٹی سے چھوٹی عبادت بھی اللہ کے لیے خالص تن ہوتی ہے. تو سننے والے دیکھنے والوں سے میرا یہی پیغام ہے، جو تمام لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، کہ فقط اور فقط اللہ کے لیے عبادت کرو، اللہ کے لیے ریاضت کرو. اگر کسی کا فائدہ کرتے ہو تو اللہ کے لیے کرو. جو بھی آپ نے نیک عمل کرنا ہے دل سے کرو اور فقط صرف اللہ کی ذات کے لیے کرو. اس میں ہی آپ کی بھلائی ہے اور آپ کے درجات اللہ پاک انشاءاللہ العزیز ضرور بلند کریں گے جب آپ اپنا ہر عمل خالصتاً اللہ کے لیے کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.